جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، اپنے بھائی کو لے کے فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مساکین پر ظلم نہ کرے، ورنہ اس پر عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کے فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرمایا، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور کہا، کون اللہ؟ یہاں کا تو خدا میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت تو ان چند لوگوں پر ہے، لیکن اصل خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے حکم سے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ ورنہ تمہیں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو کیا تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو گے؟ انسانوں پہ ظلم کرنا ختم کرو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ بس اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر رکھا۔ جیسے ہی آپ نے اس عصا کو زمین پر رکھا، وہ اژدہا بن کے پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہونے لگا۔ فرعون کے محل والے حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس جادو کی طاقت سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے 40 بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اور ان کا بھائی ہارون تھا، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو اور اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے، کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو، کچھ نے کہا نہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سبھی کے سبھی لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وہ 40 کے 40 جادوگر سب بنا کے کھڑے ہو گئے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج جو بھی غالب آئے گا بس وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آواز غیب آئی اور کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے۔ اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو صرف
لوگوں کی آنکھوں پہ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا یہ سچ ہے۔ یہ کہہ کہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور موسیٰ کلیم اللہ کے سچے نبی ہیں۔